بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب، سوشل میڈیا پر ملک دشمن پروپیگنڈے میں بانی پی ٹی آئی بے نقاب، آج عالمی یوم گلیشیئرز منایا جا رہا ہے، اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی اور امین حفیظ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تو خیر دونوں کو ہی جمعہ مبارک، دونوں ہی ماشاءاللہ سے قمیص شلوار میں آتے ہیں۔ رضی دادا، پرائم منسٹر صاحب کی بات کرنا چاہ رہی ہوں میں آج۔ جمعے سے ساتھ ہی میں نے ریلیٹ کر دیا پرائم منسٹر، میں نے آپ کے جواب کا بھی ویٹ نہیں کیا، خیر مبارک نہیں لی میں نے۔ پرائم منسٹر صاحب سعودی عرب گئے ہیں، عمرہ کی ہے ماشاءاللہ سے، ان کو بہت مبارک ہو۔ جی ادھر انہوں نے جا کے دعائیں کی ہیں، فوراً قبول ہوئی ہیں، اور پاکستان کو اربوں روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ آپ ہنس رہے ہیں سیریسلی، اور آگے بھی ہوگا انشاءاللہ۔ مسکرانے کی بات ہے جب بھی پاکستان کی اچھی خبر پاکستان سے ملے یا پاکستان سے باہر ملے، جو محب وطن لوگ ہیں، جو اپنے پاکستان کو پھلتا پھلتا دیکھنا چاہتی ہیں کہ وہ ہماری نسلیں یہاں پر ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کیڑے نکالتے ہیں۔ ان کا ذکر ابھی بعد میں کرتے ہیں، پہلے ہم اس بات کا ذکر کر لیں۔ یہ دیکھیے، یہ دورہ جو ہے یہ اناؤنس ہو چکا تھا پرائم منسٹر کا، اور خاص طور پہ یہ کوئٹہ جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ تھا اس سے پہلے یہ دفتر خارجہ ہمارا ڈکلیئر کر چکا تھا کہ پرائم منسٹر وہاں پہ جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس وقت ہم ریکوڈک کے اندر سٹیک بیچنا چاہ رہے ہیں سعودیز کو، اور سعودی عرب اس کے اندر انویسٹمنٹ کے حوالے سے انٹرسٹ کا اظہار کر چکا ہے۔ تو اب وہاں پہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو آرمی چیف کی ساتھ میں موجودگی میرا خیال ہے کہ اس امر کی یقین دہانی ایک دفعہ پھر تازہ کرنے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے کہ نہیں جناب، آپ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھیں ہم نے ان کو 24 گھنٹے کے اندر نپٹا لیا ہے۔ تو ایک تو اس کا یہ پہلو ہے، اور دوسرا جو میں ریجنل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بار بار کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت خطے میں جو علاقائی منظرنامے کے اوپر تبدیلیاں آ رہی ہیں، فلسطین ہے، افغانستان ہے، یہ جو صورتحال ہے یہ اپنی جگہ پہ اوپر ہوگی۔ جہاں تک آپ نے بات کہی ہے پیسے آنے کی، فائدے کی، دعاؤں کی قبولیت کی اور پیسے آنے کی جہاں تک بات ہے، تو پاکستان کے بینکنگ سیکٹر نے، جنہوں نے حکومت پاکستان کو قرضہ دیا ہوا تھا، انہوں نے بہت زیادہ کمائی کی سود کی مد کے اندر، ٹھیک ہے۔ پچھلے سے پچھلے سال تقریباً 4000 ارب روپیہ ہمارے بینکوں نے سود کی مد میں وصول کیا۔ اس میں سے صرف 500 ارب روپیہ جو ہے وہ فوراً جو ہماری قرض تھے اس کے اوپر گیا انٹرسٹ میں، 3500 ارب روپیہ بینکنگ سیکٹر نے کمایا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو حکومت نے کہا کہ آپ نے اتنا پیسہ کمایا ہے تو اس میں تھوڑا سا ہمیں بھی دیجئے، اور 35% بینکنگ سیکٹر پہ ویسے ٹیکس ہے، تو انہوں نے کہا کہ بینکنگ سیکٹر ہمیں اس سال، صرف اس ایک سال کے لیے 45% ٹیکس دے، 10% زیادہ دے، پروفٹ بھی زیادہ ہوا ہے، آپ کو پروفٹ بھی زیادہ ہوا ہے، اور قوم ذرا مشکل میں۔ اور اس کے خلاف جو ہے اسلام آباد، لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے اندر پٹیشنیں ہوئی اور سٹے ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، حکومت نے پھر چیف جسٹس آف پاکستان سے، پرائم منسٹر ان کے گھر گئے، جی ملاقات ہوئی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی معاملہ اٹھایا گیا کہ دیکھیے مالیاتی امور کے اندر جب قانون میں لکھا ہے کہ 90 دن سے زیادہ کا سٹے آرڈر جاری نہیں ہو سکتا، تو آپ کی عدالتیں 1.5 سال سٹے چلاتی ہیں، اس پہ پھر میرا خیال ہے کوئی انٹرنلی کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہوگا جس کے نتیجے کے اندر وہ سٹے خارج کرتی ہے۔ دیکھیے، ہم کسی کا حق نہیں کہہ رہے کہ چھین لیا جائے، کہ جناب اس کو انصاف نہ دیا جائے، آپ اس پہ بحث مباحثہ کرتے رہیے، 10 سال کرتے رہیے، 10 سال بعد جب فیصلہ ہوگا تو پھر پیسے کا کر لیں گے، لیکن فی الحال تو قومی خزانے میں آنے دیجیے۔ تو قومی خزانے میں لاہور ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے جو سٹے آرڈرز ہیں ان کے اخراج کے بعد 34 ارب روپیہ آیا ہے، 50 کروڑ 34 ارب 50 کروڑ، اور چلے 50 کروڑ ادھر ادھر ہو گیا، چونکہ زیادہ تھا نا، میں نے کہا دن ہے نا آپ لے لیں، چپ کر گئی۔
اور اور اسلام آباد ابھی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹے آرڈر ختم ہونا باقی ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو یہ مزید اماؤنٹ بڑھ جائے گی. صحیح بات. تو میرا خیال ہے یہ 40-50 ارب روپیہ اگر سرکار کو اضافی مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کو کسی اچھے کام میں صرف کیا جائے گا. نہیں جی نہیں, اب تو ادھر ادھر سے بڑے پیسے آنے شروع ہو گئے ہیں. پہلے 190 ملین ڈالر بھی آیا, اب 34 ارب, اب 34 ارب 50 کروڑ بھی آ گیا. اور جو دورہ ہے, شمائلہ سوال پوچھ رہی تھی جس کی آپ بات کر رہے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے, ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلطان اور اور سلمان محمد بن سلمان سوری MBS. اچھا, پھر ہمارے وہاں آرمی چیف بھی موجود ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بھی موجود ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب میڈم مریم نواز شریف بھی وہاں پر موجود ہیں. تو پرائم منسٹر نے اپنے ٹویٹ میں یہ لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کا دورہ بہت کامیاب رہا ہے اور علاقائی تعاون اور دفاعی حوالے سے, سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, اور خطے میں جو اس وقت امن, استحکام اور خوشحالی کا جو دورہ شروع ہونے والا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس موقع پہ پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں مل بیٹھنا اور ایک نقطے پر اکٹھے ہونا, نئے تعلقات کا فروغ ہونا, اور وہ توانائی کا شعبہ ہو, انفراسٹرکچر ہو, ڈیفنس ہو, سیکیورٹی ہو, ان سب میں پرائم منسٹر پاکستان نے سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ آپ تشریف لائیں, مل بیٹھ کے ہم آگے بڑھیں. اور خصوصاً پرائم منسٹر نے یوکرین کے معاملات پر بھی سعودی عرب کو مبارکباد دی ہے کہ انہوں نے بڑا پازیٹیو رول اپنا جو ہے نا اس میں ادا کی ہے. تو مجموعی طور پہ جیسا رضی بتا رہے تھے, پرائم منسٹر نے وہاں پر مسجد نبوی میں بھی وہ حاضری دی اور ان کے لیے اسپیشلی ریاض الجنہ کا پارٹ کھولا گیا اور انہوں نے وہاں پر نوافل ادا کیے پرائم منسٹر صاحب نے, اور ملک کی ترقی, خوشحالی, استحکام اور امت مسلمان کے لیے دعائیں کی, ڈھیروں دعائیں کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شمائلہ, تعلقات کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اس سے نہیں ایک میں پرانے تعلقات کی بات نہ کر لوں. دیکھیے پرانے اور نئے دونوں ملا کے ایٹ دا اینڈ ہم نے بات کرنی ہے ملکی معیشت کی, اس کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. ہم اس کو بھی فائدہ کرتے ہیں, لیکن پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 2 کارنر سٹون ہیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے دن طے کیے تھے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ ہم اسرائیل کی ناجائز ریاست کو تسلیم نہیں کرتے. بالکل صحیح. یہ کارنر سٹون جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے طے کیا تھا. ٹھیک ہے, اور دوسرا کہ حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری پاک فوج کی ہے. پاک فوج کی کی بات, یہ دونوں جو ہیں, اور اس وقت یہ دونوں لوگوں کا, اس دونوں امور کے ذمہ داران کا وہاں پہ موجود ہونا اس امر کی نشاندہی ہے کہ پاکستان اپنی اس فورن پالیسی کے بیسک پرنسپل پہ کھڑا ہے. اس لیے سعودی عرب میں اکثر جو دورہ ہوتا ہے اس میں ڈیفنس کے معاملات کے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ جاتے ہیں. یہ میں نے کہا کہ ویسے رضی دادا جو ہمارا تعلق ہے, جب بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں امام کعبہ پاکستان آتے ہیں تو کتنے جوش اور عقیدت سے ہم ان کا احترام استقبال کرتے ہیں. بادشاہی مسجد اندازہ لگائیں بڑھ جاتی ہے, باہر سڑکوں تک لوگ ہوتے ہیں. اور ابھی پرائم منسٹر کی اس دورے کے دوران جو ایک اور پیسوں کی بات ہو رہی تھی, مجھے بتانے بھول گیا کہ اس دورے میں سعودی گورنمنٹ نے پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ کا تیل دینے کا بھی وعدہ کیا ہے. وہ یہ بڑا دیر کا کیا ہوا ہے, نہیں یہ ہماری طرف سے وعدہ تجدید عہد ہوئی ہے دوبارہ کہ 10 کروڑ کا آئل تیل جو ہے وہ ہر مہینے ملے گا. 1 ارب 10 کروڑ, 1 ارب 20 کروڑ کا مجموعی طور پہ, اور ہر مہینے 10 کروڑ کا, یعنی کہ اس سال ابھی مارچ سے فیبرری 2026 تک یہ تیل ملتا رہے گا. شمائلہ اب خوش نہیں ہو رہی ہو. خوشی کی میں اتنی خوش ہوں آج, اس آپ کو میری تیاری سے نہیں لگ رہا کہ میں کتنی خوش ہوں. جب سے مجھے پتا چلا تھا نا کہ مجھے لگتا ہے پرائم منسٹر جب سے آنا ہے شمائلہ نے کہنا ہے کہ بس اتنا پیسہ آپ غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان میں آئی جا رہا ہے, ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ہے نا نوٹوں کا, ڈالروں کا, پاؤنڈز کا پاکستان میں آ رہا ہے. خوشی کا اظہار یہاں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس پہ کوئی زیادہ جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ کہ 180 نہیں سوری
80 दिन का सर्कल है, तेल का आना, रिफाइन होना, रिफाइन होके बिकना और बिक के पैसे इकट्ठे होना। सही, ठीक है। तो वो हमें 80 दिन के लिए उधार देंगे, हम पैसे इकट्ठे करके उनको पूरे के पूरे वापस करेंगे सूद के बगैर। ठीक है, उस पे सूद नहीं लेंगे हमसे। नहीं ये जो 1 अरब 10 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 1 अरब 20 करोड़ का जो तेल मिलेगा ये मिलेगा, ये उधार मिलेगा, पैसे वापस करने होंगे। डेफर्ड पेमेंट। नहीं इस्माइला, मुझे तो लग रहा है कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ना हाय 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 इनाम दे दिया। नहीं, वो अभी इनाम नहीं दिया। वैसे सऊदी अरब सऊदीज जो हैं, अगर आपको याद हो जब हमने एटमी धमाके किए थे, तो उस वक्त उन्होंने इस तरह नवाज शरीफ साहब के दौर में 60 करोड़ अच्छा, एक चीज़ और मुझे याद 60 करोड़ डॉलर का, मुझे ये बात पूरी कर लेने दीजिएगा, एक फंड बना दिया था जो इसी तरह पाकिस्तान के लिए सर्कुलेट होता रहता था। लेकिन एक मौका ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि तुसी रख लो, आया था। ठीक है ना, जब पाकिस्तान पे पाबंदियां लगी ना, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कर लांगे, रख लो तुसी। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये भी कहेंगे रख लो यार, कोई गल, प्यारे दोस्त हैं, आपको जरूरत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए खुश होना बनता है। हाँ ठीक है, सही बात कि देख पकड़ रही है, बाद देख पाक पता अच्छा, चली मैं जाए तो कोई खुश पता हुई हूँ तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने ये नहीं देखा कि मेरी पर्सनैलिटी आज मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। इतने डॉलर आए हैं डॉलर आए। अच्छा, एक मिनट, ईद अगर हम बात नजदीक आ रही है करें- ना, जो ईद नजदीक आ रही है, आखिरी अशरा शुरू हो गया है। वैसे लड़कियों का बनना संवरना ये उनका बुनियादी हक नहीं है। कुड़ी ने भी कॉलेज लाइफ के कपड़े काट के पा ले। मैं वैसे भी कॉलेज लाइफ वाली हूँ, मुझे अपने बीच में ना फंसाएं। अगर बात हम करें, मेरी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बात हो रही है, अगर हम MBS की बात करें, उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, तो क्या नए लीडर हैं। मैं कहता हूँ जब ये वो अपना वो जो स्पेशली पर्सनैलिटी है गौन है ना, दादा वो यूं ऐसे करके ऐसे करते हैं ना, स्टाइल। अच्छा, स्टाइल के मेरा अलावा तो जी चाहता है। अच्छा, मैं एक और बात, मैं एक दफा सऊदी अरब गया उमरा करने, हसीब अमीन मेरा बेटा मेरे साथ था। अच्छा, वो हमेशा आपके साथ ही होता है। मेरे हमेशा साथ साथ होते हैं। अच्छा, मैंने वहां पे मुझे बड़ा अच्छा लगा, मुझे ये सऊदी ड्रेस बहुत प्यारा लगता है। मैं स्पेशली एक शॉप पर गया, वो जो गाउन होता है मैंने वो लिया, वो जो रुमाल होता है खास वो रेड और व्हाइट वाला डब्बियों वाला, वो मैंने लिया। फिर वो जो ब्लैक कलर का वो छोटा सा वो क्या होता है, वो सर पे रुमाल के ऊपर वो रखते हैं। पूरा मैंने सऊदी ड्रेस जो है ना वो पहना, और वो जो होता है ना, वो जो वली अहद भी पहनते हैं उनके बड़े लोग, मैंने वो भी ऊपर लेके, तो मैं यूं करके ना ऐसे में एक इम्पोर्टेंट जगह पे सऊदी में मौजूद था। तो वहां पर एक साहब तशरीफ लाए, उन्होंने तो पहले मेरी तारीफ की, अरबी थे और मुझे लगता था उनकी कोई फोर्स वगैरह के थे, सिक्योरिटी बंदा था, वो यूनिफॉर्म में था। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप पाकिस्तानी हैं, मैंने बताया कि पाकिस्तानी हूँ, तो उन्होंने कहा कि इस तरह का पूरा ड्रेस इस तरह जो है ना, वो जरा आप एहतियात करें ना पहने। अमीन साहब, उन्होंने सिर्फ अपना हुलिया नहीं बदला, उन्होंने अगर बात करें आप सऊदी अरब की इकोनॉमी में कितनी बेहतरी आई है, क्या बात, बहुत सारी उनके पास भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, पूरे सऊदी अरब का हुलिया बदल के रख दिया है। मैं कहता हूँ जी उन्होंने अपने दौर में एक नया चेहरा दिया सऊदी अरब। अब देखिए, सबसे पहले वहां पे एक बहुत बड़ा जो एक चैलेंज आ रहा था सऊदीया के अंदर, कि जदीद मॉडर्नाइजेशन को रवाज रास्ता दिया जाए, उसमें सबसे पहला जो सिंबल था वो खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाजत देना, बड़ा हाईलाइट किया गया था उसको। ठीक है, और उसके हवाले से उनकी हुकूमत अड़ी हुई थी और प्रोपेगेंडा सऊदीज के खिलाफ बहुत हो रहा था। फिर उन्होंने सऊदीआइजेशन जो है वो की, बच्चों और बच्चियों को काम करने की तरफ माइल किया। सही, वहां पे बिजनेस के अंदर, वहां पे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर सऊदी बच्चों और बच्चियों को एक मखसूस वैसे भी वजीफा मिलता था ना, अब बतौर सऊदी शहरी के। वो अब भी मिलता है, लेकिन काम से मशरूत कर दिया गया। आप भले पब्लिक जॉब करें, आप प्राइवेट जॉब करें, यू हैव टू गो ऑन द जॉब। अब तो वो इंग्लिश भी माशाल्लाह अच्छी बोलते हैं, सीख गए हैं, पढ़े लिखे हैं। अच्छा, वैसे टाइम के साथ साथ जो है ना रजी दादा, जदीद टेक्नोलॉजी और ये तब्दीलियां बहुत जरूरी होती हैं, और ये नहीं है कि आप सारी जिंदगी वही समझें कि नहीं, फीमेल्स को, औरतों को, खवातीन को घर से बाहर निकालना। की बात कही थी, मैंने कहा मैं वो भी कर दूं। नॉम सिटी जो है वो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लगाया है, जहाँ पे हुसैन नवाज साहब की स्टील मिल भी है, उसके लिए है। नॉम सिटी जो है वो उनका एक
21वीं सदी का शहर होगा, मतलब जदीद तरीन वहां पे डिजिटल एक्सेस भी दस्तयाब होगी। अच्छा, वो जिस इलाके में उन्होंने इबादत करना है वहां का माहौल जो है वो मरी जैसा होता है, मतलब टेम्परेचर ठंड होती है, ठीक है, तो उस जगह पे उन्होंने, गर्म नहीं है बाकी सऊदिया की तरह, उस जगह का इंतखाब किया है, तो वहां पे उन्होंने वो शहर आबाद करना है। अभी कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वो प्रोजेक्ट पीछे की तरफ चला गया है, खास तौर पे ये यूक्रेन वॉर के बाद, लेकिन वो उसको आगे लेके आएंगे और उसको डेवलप करेंगे। पाकिस्तानियों को भी उसके अंदर इनवाइट किया गया है, जॉब्स के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी। उन्होंने कहा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। मेरा मतलब वो जिधर इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, खुशहाली की बात हो रही है, खुशियों की बात हो रही है और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां दूसरी तरफ जो है वो सोशल मीडिया के जो प्रोपेगेंडे हैं उसको भी हम बेनकाब करेंगे। लेकिन यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रजी दादा, ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पे जो ये डर्टी प्रोपेगेंडा चल रहा है, मुल्क दुश्मन, उसके डायरेक्टली ताने बाने जो है ना वो बानी पीटीआई से जा मिले हैं। नहीं, और उसको नहीं, मैं आपको नहीं, उनका वाया बाजी अली में, वाया बाजी अली में ये जी। अच्छा देखिए, अपना अमीन हफीज साहब वो जैसे कहते हैं ना, मुल्तान जाएं तो वाया बुरे वाला साहिवाल, तो ये जो ताने बाने हैं ना, आय हाय हाय, अभी जरा फिर मैं बाद में। अच्छा, अमीन हफीज साहब, आपको अगर याद हो तो आईजी इस्लामाबाद की सरबराही में जीआईटी जनाब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक जीआईटी बनाई थी, सही, और उसके अंदर तमाम मुतल्लका अदारों की नुमाइंदगी दी गई थी, ठीक है। उस जीआईटी ने 26 के करीब पीटीआई की टॉप लीडरशिप को बशमूल बाजी अलीमा के उनको इनवाइट किया था। तो 18 के करीब लोग तो उनके नहीं आए ना, तो वो गई, तो उनका कोई पिछला जो इंटरव्यू था वो 6 घंटे का हुआ। उस 6 घंटे के इंटरव्यू के बाद फिर सोर्सेज के हवाले से खबरें मीडिया के अंदर छपी भी और चली भी, और उसके अंदर ये बात बताई गई सोर्सेज के हवाले से, जीआईटी के करीबी सोर्सेज के हवाले से, कि जनाब जो कुछ इस वक्त नशर हो रहा है बानी पीटीआई के अकाउंट के ऊपर जो ट्वीट्स आती हैं, वो ट्वीट्स बरास्ता अलीमा बाजी, उसके जो फॉरेन में बैठे हुए हैंडलर्स हैं, उन तक बानी पीटीआई भिजवाते हैं। उन्होंने कहा जी वो लिंक जो था कि ये अंदर से खबरें कैसे बाहर आती हैं, मतलब अंदर से उनके ख्यालात आलिया जो हैं वो सोशल मीडिया तक कैसे पहुंचते हैं, वो लिंक जो मिसिंग था वो एस्टेब्लिश कर लिया उस जीआईटी ने। सही। और उसके बाद फिर आप देखें पूरे मुल्क के अंदर जो छापे पड़े, छापा खाना ही खुल गए। हाय हाय हाय, मतलब अब वो जो था ना कि ढूंढना, कि एक जो था ना कि इमरान खान, ये जो मैं नाम इसलिए ले रहा हूं कि वो वेबसाइट के नाम है तहरीक इंसाफ और पीटीआई ऑफिशियल, ये 3 वेबसाइट ऐसी थी जो बानी, अब मैं नाम नहीं ले रहा, बानी के अपने जेर इस्तेमाल थी। अब बानी अटियाला जेल में मेहमान है, तो ये तीनों जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर कंटेंट आ रहा है, इनके ऊपर कंटेंट आ रहा है। अच्छा, सारी दुनिया परेशान थी, बानी अंदर है, कैंप जेल जो अडियाला जेल है उसका सुपरिटेंडेंट कहता था ना मुझसे बानी कलम मांगते हैं, ना मुझसे कागज मांगते हैं, ना मेरे थ्रू कोई स्टेटमेंट या कोई खत बाहर जाता है, तो ये फिर इंटरनेशनल लेवल पे ये कैसे। अच्छा, फिर ये पता चला कि मैं फिर अब नाम लेने लगा हूं, 3 वेबसाइट जो हैं, इमरान खान, तहरीक इंसाफ और पीटीआई ऑफिशियल्स, इन तीनों के पीछे एक तो बाजी अलीमा है जो बानी को जेल में मिलती हैं, बातें उनसे लेती हैं और उधर पहुंचाती हैं। किनको पहुंचाती हैं, अब नाम सुन लें जरा। हाय 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 हाय, रजी दादा जरा आप तवज्जो फरमाएं शमाइला। मेरी तवज्जो आपकी तरफ है। एक जबरान इलियास है, ये सीआईए के साबिक कॉन्ट्रैक्टर भी रहे। अच्छा, एक अजहर मशवानी है, ये उन्होंने अपने प्रोफाइल पे खुद लिखा हुआ है, और तीसरा अली मलक है। अब जबरान साहब जो हैं, अली मलक ये भी एक वहां हैंडलर है। अच्छा, मैं अब आपको मैं अभी आपको इनकी बता रहा हूँ। ये जो साहब है ना जबरान इलियास साहब, ये आजकल अमेरिका में बैठे हुए हैं, और ये सोशल मीडिया जो बाहर से ऑपरेट हो रहा है पाक आर्मी के खिलाफ,
ہمارے سپہ سالار کے خلاف، ہمارے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سلامتی کے خلاف، یہ اس میڈیا سیل کا سربراہ ہے جبران الیاس، اور اس نے سارے انڈین بھرتی کیے ہوئے ہیں اس سیل کے اندر. ایگزیکٹلی، اور ان کا رابطہ ہے مختلف یوٹیوبر سے پوری دنیا میں. اچھا وہی بھرتی کیے ہوئے ہیں جی. اور دوسرا نام ہے نا، یہ ہے اظہر مشوانی. یہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے پاکستان میں تھے مصروف. اب اس کے بعد جب پکڑ دکڑ شروع ہوئی، ہائے 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 ہائے، تو آپ کو پتہ نا بڑے لوگ بھاگ گئے، بالکل بھاگ گئے یہاں سے. براستہ پشاور، یہ صاحب بھی بھاگ گئے، اور یہ آج کل مقیم ہیں لندن میں. اور یہ اب میں نے پہلا نام جبران الیاس بتایا، وہ امریکہ میں ہے. اظہر مشوانی یہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور علی ملک جو ہے نا ذرا بیچ میں ان کا رول پلے کر رہے ہیں، اور باجی علیمہ پاکستان میں بیٹھ کے ان کو مینیج کر رہی ہے. اچھا یہ اب دیکھیں، پاکستان کے آپ شہری ہیں اور آپ پاکستان کی سلامتی کے خلاف، صحیح بات، پاکستان کے ان اداروں کے خلاف جو آپ کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، جو ہر روز سینے پہ گولی کھا رہے ہیں کہ آپ لوگ نیند اور سکون سے اپنے گھروں میں محفوظ رہیں. اب ان اداروں کو آپ بدنام کر رہے ہیں. یہ بتائیں امین صاحب. اب دیکھیے یہ کیپٹن حسنین، سو بیوٹیفل ینگ مین، ٹھیک ہے، کیا بات، اور اس نے جان دی ہے یار. میرا مطلب ہے میں کہتا ہوں شہید کے چہرے پہ نور دیکھیں کتنے، اور اس کی ماں دیکھیں، کیا بات. اچھا خیر، واپس آتے ہیں. مجھے ایک بات بتا دیں جو مجھے تنگ کر رہی ہے. جب اتنے سارے شواہد ہمارے پاس ہیں، اتنی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں ان کے خلاف، پھر فیصلہ آپ نے بولا تھا کاروائی ہو رہی ہے ایک پروگرام میں، پھر فیصلہ کن کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ نہیں، اب تو فیصلہ کن شروع ہو گئی نا. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اچھا اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، یہ جو آپ نے بات پہلے کی تھی، جو جی آئی ٹی تھی نا، جو آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں بنی، جس میں سارے خفیہ اداروں کی سربراہ بھی تھے، اسپیشل برانچز بھی تھیں، سارے لوگ تھے، پوری ایک جی آئی ٹی بنی تھی. اس نے پی ٹی آئی کے جو مین عہدیداران ہیں 15 اور ان کے مختلف باقی کارکن 10، یہ تقریباً 25-26 جو آپ نے بتایا، ان سب کو نوٹس جاری کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کاروائی کیا ہوگی، نوٹس جاری کر دیے. کچھ لوگوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ اپنے اس میں وہ دے دی ہے، اور کچھ نے ابھی نہیں دی. یہ شکنجہ، میں شکنجہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ حقیقی معنوں میں قانون کا دائرہ، قانون حرکت میں آیا ہے. اور اب پورے قاعدے قانون کے تحت جو کوئی بھی ملک دشمن بیانیے میں اپنا رول ادا کر رہا ہے، شمائلہ وہ بچے گا نہیں. ویسے میں وہاں پہ آؤں، جو تماشا ہم نے لگا رکھا تھا کہ اس جرم کے اندر ایک پارٹی سے اگر آپ کا تعلق ہے تو فوری طور پہ آپ کے خلاف عدالت مقدمہ ہی اڑا دیتی تھی. مطلب بجائے انویسٹیگیشن افسر جو تھا وہ ریمانڈ لینے جاتا تھا، ٹھیک ہے، عدالت مقدمہ ہی اڑا دیتی تھی. اچھا بعض صورتوں میں یہ ہوا کہ عدالت نے ریمانڈ دے دیا، جو اس کی اپیلیٹ اتھارٹی ہے، مثلا سائبر کرائم کی عدالت نے ریمانڈ دے دیا، ہائی کورٹ نے جناب اپلیکیشن ہائی کورٹ میں چلی گئی، ہائی کورٹ نے دوران ریمانڈ مقدمہ ختم کر دیا. کیا بات ہے. دنیا کے کسی قانون کے اندر، کسی آئین کے اندر جب ریمانڈ ہو چکا ہو، عدالت جو ہے وہ کہتی ہے کہ انویسٹیگیشن پوری ہو جانے دے، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ ایک تماشا لگا ہوا تھا، اب وہ تماشا ختم ہوا ہے. یہ پچھلے دنوں میں 8 سے درجن کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں، اور بڑے بڑے امپورٹنٹ لوگ، ٹھیک ہے نا. ایک سابق ڈائریکٹر نیوز بھی ایک چینل کے، وہ بھی پکڑے گئے، وہ بھی زمانت وہ ہو رہے ہیں، اس پہ ریمانڈ ہو رہا ہے، ریمانڈ ہوا ہے، ٹھیک ہے، ریمانڈ ہوگا ان سے. اور اس میں کوئی زیادہ لمبا چوڑے ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ موجود ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اکاؤنٹ، آپ کے موبائل سے، آپ کے لیپ ٹاپ سے وہ اکاؤنٹ آپریٹ ہونے کا ثبوت مل گیا کہ آپ اس لیپ ٹاپ سے یا اکاؤنٹ سے آپریٹ کر رہے تھے. اب یہ جو ہے یہ قانون کے خلاف ہے یا نہیں ہے. عدالت نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو تحریر ہے وہ پاکستان کے موجودہ قانون کے مطابق جرم ہے یا نہیں ہے. اگر جرم ہے تو 3 سے لے کے 14 سال تک کی سزا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر جرم نہیں ہے تو تھینک یو ویری مچ، گھر جائیے. بالکل ٹھیک ہے. بڑا کلیئر باتیں. اب کیا ہوا ہے، اب ان لوگوں کو ضمانتیں نہیں مل رہی. صحیح، ٹھیک ہے. اب وہ جو ہم فیصلہ یہاں پہ بیٹھ کے شور مچاتے تھے کہ آپ نے
ایک مخصوص پارٹی کے لیے ضمانتوں کا جمعہ بازار کھول رکھا ہے، اور میرا مطلب ہے کہ کہتے ہیں کہ جی جو جرم آپ نے کر لیا اور جو آپ کر رہے ہیں یا جو مستقبل میں کریں گے سب میں ضمانتیں ہیں. یار کچھ خدا کا خوف کر لیں، ایسے تو نہیں ہوتا. تو وہ اب ضمانتیں ملنے ہو گئی ہیں بند. اب زیادہ سے زیادہ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ریمانڈ لینے جاتے ہیں، وہ جوڈیشل ریمانڈ میں جیل میں بھیج دیتے ہیں کہ ثبوت تو سارے آپ کے پاس ہیں، آپ مقدمہ بنا کے لے آئیے. وہ ان کو ریمانڈ پہ بھیج دیتے ہیں. اب جس مقدمے کی یا جس جرم کی سزا 3 سال ہے، اس کی تو ضمانت، وہ قابل ضمانت ہے، اس کی تو اگلی پیشی کے اوپر ضمانت ہو جائے گی، لیکن مقدمہ چلتا رہے گا اور ہر مقدمے میں اسے حاضر ہونا پڑے گا. اور جس کی سزا جس میں 3 سال سے زیادہ کی دفعات لگی ہوں گی، اس کی ضمانت نہیں ہوگی. اچھا، اس میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ یہ جو انویسٹیگیشن اب شروع ہو گئی ہے، باضابطہ مختلف ادارے اس پہ، سرکاری ادارے تحقیقات کر رہے ہیں. اگر یہ فوجداری کی طرف جیسے یہ تحقیقات چل پڑی ہیں تو رضی دادا بات پھر میری بات دور چلی جاتی ہے. یہ تانے بانے پھر اڈیالہ جیل کے خاص مہمان کی طرف چل پڑیں گے اور ان پر بھی مزید مشکل وقت آ جائے گا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے گزشتہ دنوں جو وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، کیا بات، اس میں خطاب کرتے ہوئے جہاں پہ دوسری باتیں کہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گردی ختم کرنے کے لیے ہمیں 3 ماہ کا عرصہ درکار ہے. بس وہ 3 ماہ شروع ہو چکے، مطلب وہ سافٹ سٹیٹ نہیں، ہارڈ سٹیٹ، اور وہ 3 ماہ شروع ہو چکے. یہ کیا میں کہتا ہوں ٹرمینالوجی متعارف کرائی ہے، مطلب سپہ سلار میں کہتا ہوں یہ سلوٹ ہے. امین حفیظ مجھے یہ بتائیں یار کہیں تو آپ بند باندھے نا، کہیں تو بند باندھے نا، اور بند ہے ماشاءاللہ انہوں نے، اور کہہ دیا کہ نہیں چھوڑیں گے. امین حفیظ، پہلے تو یہ بات ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے آپ کو ایک الگ مخلوق کیوں سمجھتے ہیں؟ دوسرا، وہ اپنے دشمن خود ہیں یا باقی اس کے دشمن؟ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہ مطلب وہ جو بانی کا مسئلہ ہے نا، بس بانی اور بانی کے کلوز ترین لوگ جو ہے نا، بس وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں تو بلے بلے بھاگ لگے رہن، سب ٹھیک ہے. ہم نہیں ہیں تو پھر پاکستان بھی توبہ نعوذ باللہ ہماری زبان یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتی. مطلب ان کا یہ خیال ہے کہ پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ انتہا سوچ نہیں ہونی چاہیے، مخالفت ہونی چاہیے، اپوزیشن میں رہیں، آپ فیس کریں چیزوں کو. دیکھیے پاپولرزم کا جو ہوتا ہے نا نیریٹو، وہ دنیا بھر کے اندر یہی ہوتا ہے. ہٹلر صاحب نے بھی یہی کیا تھا. اپنے ملک کے خلاف ہو جائیں، دشمن ہو جائیں، اپنے مخالفین کو آپ بدترین مخلوق قرار دیتے ہیں اور خود کو سپیریئر موسٹ کہتے ہیں. ہٹلر صاحب نے جو آج تک وہاں پہ آبادی کا جو شارٹ فال ہے، جب جرمنی کے اندر پورا نہیں ہو پا رہا، حالانکہ جنگ عظیم اول جو ہے وہ گزرے 100 سال سے 105 سال ہو گئے، بلکہ 108 سال ہو گئے، ٹھیک ہے. اور میرا مطلب ہے کہ 80 سال جو ہیں وہ تو تقریباً جنگ عظیم دوئم کو بھی ہو گئے ہیں. ابھی تک جرمنی کے اندر جو مردوں کا تناسب ہے وہ خواتین کے برابر نہیں آ پا رہا. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ تیسری نسل آ گئی یار. 37 سال میں ایک نسل بھگت جاتی ہے، تیسری نسل آ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ بہت عظیم لوگ ہیں، لہٰذا چڑھ جائیں سولی. وہ جو سپیریئرٹی کمپلیکس ہوتا ہے جو پہلے ان کی ذات میں تھا، پھر انہوں نے اپنے کلٹ فالوور کے اندر ڈیولپ کیا، اور ان کی کلٹ فالوئنگ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جوڈیشری میں تھی. میں جرمنی کی جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تھی. اور اس کے بعد پھر اپنے مخالف پولیٹیشین یا انہوں نے عدلیہ کے ذریعے مروائے یا خود براہ راست ان کے فالوور نے جا کے مارے. ایک دفعہ سوسائٹی کے اندر مکمل طور پہ فیشزم کریٹ کر دیا. یہ جو فیشزم ہوتا ہے نا، اس میں ایک جو ہوتا ہے نا دیوتا، اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر دیوتا جو ہے اپنے چرنوں پر قربانی مانگتا ہے، خون کی، بلیدان کی. ملتان کا وہ جلسہ یاد ہے آپ کو، جب بانی کا بیان جاری تھا اور لوگ مر رہے تھے اور اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی کہ جناب کال کر دیں 1122 کو، وہ آ جائے بندوں کو اٹھانے. تو تقریر نہیں روکی تھی شاہ محمود قریشی صاحب نے. میرا خیال ہے کہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، ویسے وہ پیر بھی ہیں اپنے لوگوں مریدوں کے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب کو شاید اس دن کا جو گناہ تھا نا وہ ان کا پیچھا کر رہا ہے.
اور 8 لوگ جاں بحق ہوئے تھے. وہ ان کے مخالف نہیں تھے, ان کی سیاسی پارٹی کے کارکن تھے, ان کے جلسے میں آئے ہوئے لوگ تھے نا, وہ تو وہی تھے جو ان کو انہوں نے تقریر نہیں روکی, 1122 کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی کہ وہ ان کو اٹھا سکے اور مطلب کہ ان کو طبی امداد دے سکے, اور وہ مر گئے. یہ ہوتا ہے وہ جو فیشزم کا جو کلٹ ہوتا ہے نا, وہ یہ قربانیاں مانگتا ہے. رضی دادا, ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کی مشکلیں آسان کرے, اور تھوڑی سی ان کو عقل آ جائے کہ آپ نارمل انسان بنیں اور ملک کی جو ہے نا وہ خیر خواہ بن جائیں, تو بہتر ہوگا آپ کے لیے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رضی دادا, میں بریک کے بعد ہمیشہ رضی دادا کی طرف آتی ہوں, میں امین صاحب کی طرف جا رہی ہوں. جائیں جی, جائیں جی. تہاڈی پتنگ دی ہے نا کنی بھاری ہے. نہیں, مینوں لگدا ہے اس پتنگ نوں نا کوئی تھوڑی کنی ادھر بھی بننی پینی, لیکن رضی دادا ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, رسپیکٹیبل ہے. دادا ہے, آج آپ ادھر سے شروع کریں. بڑی محبت. گلیشیئرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے آج. پاکستان کو موسمی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں جی, بڑی اچھی بات ہے پرائم منسٹر صاحب کی. تو مجھے آج یہ جو سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہمارا ملک کس حد تک متاثر ہوتا ہے ویسے, یہ اس پہ آنا ہے مجھے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ جو گلیشیئر کا عالمی دن یہ 2025 میں یہ دنیا میں پہلی دفعہ آج منایا جا رہا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس میں بڑا کیٹاگوریکلی سٹیٹمنٹ اپنی دی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل کے گلیشیئر کے تحفظ کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اور پھر انہوں نے گلیشیئرز کی اہمیت واضح کی ہے کہ گلیشیئرز کی اہمیت کیا ہے, اور انہوں نے بتایا کہ 13,000 گلیشیئر صرف پاکستان میں ہیں, اور ان کا وجود رہنا یہ ہماری جتنی بھی متعلقہ چیزیں ہیں, ایگریکلچر ہے, ہمارے دریا ہیں, ان کے لیے گلیشیئرز کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے. اور یہ جو موسمیاتی تبدیلی آ رہی ہے عالمی سطح پر, انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے گلیشیئرز کو بچانا ہے. یہ وسیع تر ملکی مفاد کا تقاضا ہے. یہ دنیا نے اس کی جو حساسیت ہے اس کو محسوس کر لیا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں اس کا جو پیشگی جو فور کاسٹ ہے اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے گلیشیئر بچانے کے لیے, اور اس کی جو ٹائمنگ ہے اس کے لیے اس کو انہوں نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس کی جو مانیٹرنگ کا سسٹم ہے پاکستان میں, گلیشیئر کی مانیٹرنگ کا جو سسٹم ہے ہم نے اس کو بہتر بنانا ہے. اور اس کے لیے عالمی دنیا نے بھی, اقوام عالم نے بھی اس بات کو محسوس کیا, اور پاکستان کو اور پاکستان کے گلیشیئرز کو اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انہوں نے ایک بڑی رقم رضی دادا نے پچھلے پروگراموں میں بتائی تھی کہ پاکستان کو دینے کا اعلان کیا, اور پاکستان نے اس کے لیے جی 2.5 ارب $2.5 تو وہ یہ بہت بڑی دنیا نے محسوس کر لیا ہے. اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس پر بہت سنجیدہ ہیں. پنجاب میں مریم اورنگزیب صاحبہ اس میں, چونکہ وہ پنجاب میں ماحولیات کی منسٹر بھی ہیں, بہت سارے اقدامات لیے جا رہے ہیں. اور جو میں کہہ رہا تھا نا کہ گلیشیئر کی مانیٹرنگ, اس کا فور کاسٹ, اور نئے آبی جو ہمارے سٹوریج ہیں پانی کے ان کو بھی ہمیں بہتر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں یہ جو گلیشیئرز کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو یہی میں عرض کروں, موسمیاتی تبدیلیاں جو آتی ہیں پاکستان اس سے بچنے کے لیے ہمیں فوراً اقدامات کیا چاہیے ہوتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے, ہمیں اس بات کو ذرا نوٹ کرنا چاہیے کہ تبت جو ہے وہ دنیا کی چھت ہے. مجھے تو تبت کریم کا پتا تھا. اچھا نہیں, تبت کا جو علاقہ وہ مینوی راج بھی وہ لگاتا ہے, دنیا کی چھت, میں بھی وہی لگاتا ہوں, دنیا کی چھت ہے, ٹھیک ہے, ہماری امیاں لگاتی وہاں سے دریا نکلتے, اوکے, اور ان میں سے ایک جو شیر دریا ہے, اباسین ہے, دریائے سندھ ہے, اس کے کئی نام ہیں, ہر علاقے کے اندر اس کا نام مختلف ہے. یہ نکلتا ہے پرلی طرف سے, گنگا جمنا بھی نکلتے, اور برہم پترا بھی اسی سے نکلتے, صحیح, ٹھیک ہے, وہیں سے نکل کے ان کا جو آتا ہے. پاکستان کے اندر جو میجر شیر ہے وہ دریائے کابل اس میں ڈالتا ہے, لیکن دریائے کابل جو ہے وہ ایک ایسا دریا ہے جو ہمارے علاقے چترال سے نکل کے افغانستان چلا جاتا ہے, اور وہاں سے گھوم کے ادھر آ جاتا ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ دریائے کابل کا آنے والا پانی جو ہے وہ روکنے کے لیے بھارت افغانستان کے اندر سازشیں کرتا رہتا ہے. ایک یہ بھی بات ہمیں, اور ڈیم شیم بن گئے ہوئے, صحیح اور اب یہ ہو رہا ہے کہ جہاں سے یہ دریا افغانستان میں داخل ہوتا ہے وہاں سے ہی ڈائیورٹ کر کے تو سیدھا دریا سندھ میں ڈال دیا جائے. یہ بھی پاکستان میں ایک سوچ موجود ہے اس وقت ماہرین کے لیول پہ. لیکن جو سب سے اہم بات ہے جس کی طرف ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے بار بار اپنے میڈیا کے اوپر, سیاچین کے اوپر کس نے گند مچایا ہوا ہے؟ کس نے آ کے قبضہ کیا تھا؟ کون اوپر والی پوزیشنوں پہ بیٹھا ہے؟ کون وہاں پہ راکٹ برسا رہا ہے؟ کون جناب آپ گلیشیئر کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح. اور جس دن وہ گلیشیئر جو ہے وہ غصے میں آ گیا تو ڈاؤن سٹریم آبادیوں کا پتہ نہیں چلنا. اور یہ بھارت جو ہے یہ اس کرمنل ایکٹ کے تحت اس گلیشیئر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے مسلسل. وہاں پہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بغیر کسی لاجک کے میزائل, توپوں کے گولے, بلا 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 وہ برسائے جا رہے ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان ان خوش قسمت ترین محدود چند ممالک کے اندر ہے کہ جہاں پہ دنیا کے دریاؤں کے اندر بارشوں کا پانی آتا ہے, ہمارے دریاؤں کے اندر گلیشیئرز کا پانی آتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کی اہمیت ہمارے لیے بہت زیادہ ہے. اور ہم خوش قسمت ترین لوگ ہیں. اور جب ہم اس دریا کو 26 MAF پانی کو سمندر میں بغیر کچھ کیے بہا دیتے ہیں نا, دنیا ہماری عقل کا ماتم کرتی ہے کہ گلیشیئر کا سویٹ واٹر انہیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اور اگر صرف اس 26 MAF کو جو ہم نے پچھلے 40 سال کے ڈیٹے کی بات کر رہا ہوں جو حکومت پنجاب نے ارسا کے اندر پیش کیا ہے, اگر ہم صرف اس کو ڈالر ٹرم کے اندر کیش کر لیں تو یہ 3 ارب 60 کروڑ ڈالر کی معیشت کو جنم دے سکتا ہے یہ پانی, بلا شبہ. ٹھیک ہے, یقین ہے آپ یقیناً جو مطلب کہ باقی صوبوں کا کلیم ہے ڈیلٹا کے لیے پانی چھوڑنا چاہیے. تمام رپورٹیں متفق ہیں کہ 8 MAF چھوڑ دیں, آپ 10 چھوڑ دیں, باقی جو 16 MAF ہے یا 17 MAF ہے اس کا تو کچھ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, اور ہم نہیں کر رہے, اور ہم بھارت کا کیس مضبوط کر رہے ہیں کیونکہ بھارت کیس لے کے جا رہا ہے عالمی فورمز کے اوپر کہ دیکھیں جی یہ پانی ضائع کر رہے ہیں تو ہمیں یہ پانی استعمال کرنے کا حق دیا جائے. تو جو مجرم عناصر پاکستان کے اندر نئے آبی ذخائر کے مخالف ہیں وہ دراصل بھارت کا کیس مضبوط کر رہے ہیں, وہ بھارت کی سرمایہ کاری ہے. یہی بدقسمتی ہے پاکستان کی. اب یہ دیکھیں نا کتنا کلین ڈرنکنگ واٹر ہے یہ جو گلیشیئر سے آتا ہے, آپ بھی اور میں بھی, ڈالر کی مالیت ہے اس کی. اور ہم جب کبھی بھی یہ جاتے ہیں شمالی علاقہ جات میں, یقین کریں پہاڑوں سے, پتھریلوں سے, چشموں سے جو پانی آتا ہے ہم کتنے شوق سے پیتے ہیں کہ اس میں کتنے منرلز ہوتے ہیں. یہ جو ہم جیلی بوتلوں میں یہ جو پرائیویٹ کمپنیاں بیچتی ہیں اور اس کا بھی رزلٹ آ گیا ہے کہ وہ کیسے جیلی منرلز ڈالیں, یہ تو گلیشیئرز کا جو پانی آتا ہے نیچے. اچھا میں نے سنا ہے شفا بھی ہوتی ہے اس پانی میں, شفا بھی ہوتی ہے بہت ساری بیماریوں کی, اور اس میں نیچرل منرلز ہوتے ہیں جو پہاڑوں سے چھوتے ہوئے پانی نیچے آتے ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں آپ وہاں پر دیکھیں اتنا پیارا پانی لاتا ہے آپ اشاروں کی صورت میں. اگلی عالمی جنگ جو ہے نا, اگلی عالمی جنگ رضی دادا وہ پانی پہ نہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, یہ تو گئے ہوئے ہیں وہاں پہ, یہ جو کلاش کا علاقہ ہے وہاں پہ جائیں تو بعض چشمے جو ہیں وہ گرم پانی کے بھی ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ جن کے نچلے والے دھڑ میں یا اس کے اندر کوئی ڈسیبلٹی ہو وہ ان چشموں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. اچھا میں کشمیر ایریا پہ جب گئی نا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا اونلی, وہ اس ایریا کا نام تھا تتا پانی. تتا پانی یہ اپر نیلم میں جائے نا, ذرا مین فیس کی بات سنیں. امین فیس گئے ہوئے جب میں پاکستان کے پورے دورے پہ تھا نا, وہ میں مطلب اس سے پہلے وہ ڈسکور ٹی وی میں تھا تو میں پورے پاکستان کو ڈسکور کیا. شروع سے میری عادت ہے کہ میں پاکستان کو ہمیشہ پوزیٹیو, پاکستان کا مثبت چہرہ ہمیشہ دکھاتا ہوں. پاکستان کا مثبت چہرہ تو آپ دکھاتے ہیں, لیکن مجھے بات یاد آ گئی بیچ میں تتا پانی کے مقام پہ جب میں گیا میں نے بڑا سنا تھا, میں اتنی مشکلوں سے وہ دشوار گزار پہاڑی علاقوں سے جدوجہد کرتے ہوئے ہماری جو جیپ ہے وہ جاتے ہوئے کئی موقعوں پہ تو ایسا لگتا ہے, ایک تو آپ کو دائیں طرف آپ جب دیکھتے ہیں ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی جا رہا ہوتا ہے, ایسے شاں شاں اس کی آوازیں ہوتی ہیں پانی کی,
جب وہ آپ چلتے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ساتھ دریا بہتا جا رہا ہے. خوبصورتی کے علاوہ ایک اور چیز یاد آ گئی ہے مجھے مریم نواز صاحبہ کی. پنجاب پہ ہم بات نہ کریں تو میرا پروگرام مجھے لگتا ہے کمپلیٹ نہیں ہوتا, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ کیا کرنے جا رہی ہیں, اب پتہ کیا کرنے جا رہی ہیں, اب دیہات کی میں خواتین کہتا ہوں جی کو شہری تو شہری, اب دیہاتی خواتین کا بھی مستقبل. دیہاتی خواتین جو ہے نا, جو ہماری خواتین دیہات میں رہتی ہیں, ان کو آئی ٹی کی ٹریننگ دینے جا رہی ہیں. اچھا دینے نہیں جا رہی شمائلہ, شروع ہو گئی ہے 15 مارچ سے ٹریننگ کا. رضی دادا انٹرنیشنل ہو 15 جائیں گی مارچ ہماری سے دیہات کی وزیر اعلیٰ خواتین بھی. رضی پنجاب دادا مریم نواز شریف صاحبہ نے پنجاب میں جو دیہی خواتین ہیں 27,000, یہ ذرا نوٹ کریں, 27,000 دیہی خواتین کو آئی ٹی اور ڈیجیٹل دنیا کے جدید کورسز آن لائن کرانے کا حکم دے دیا ہے. 15 مارچ جو گزر گئی ہے, کورسز کا پہلا پارٹ شروع ہو گیا ہے. 6 مہینے کا یہ کورس ہوا کرے گا آن لائن, اور جو خواتین یہ کورسز میں شامل ہوئیں گی ان کو اسکالرشپ بھی دی جائے گی, اور 6 ماہ بعد جب یہ کورس مکمل ہوگا شمائلہ, آئے ہائے ہائے ہائے, جیسے شہباز شریف صاحب ماضی میں طالب علموں میں لیپ ٹاپ تقسیم کرتے تھے, سی ایم پنجاب نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو 6 مہینے ٹریننگ خواتین دیہی خواتین مکمل کریں گی ان کو ڈیسک ٹاپ بھی دیا جائے گا, لیپ ٹاپ بھی دیا جائے گا, فری وائی فائی ڈیوائس بھی دی جائے گی, اور ان کی ملازمت کے لیے مواقع بھی فراہم کیے جائیں گے, اور دیہی خواتین گھر بیٹھ کے انٹرنیشنل لیول پہ روزگار یہ بات بالکل ٹھیک ہے امین صاحب کی, لیکن اب وہی خواتین جو پہلے ایک تو معاشی طور پہ سٹرونگ ہو جائیں گی نا, دوسرا وہی خواتین جو کام کرتی تھی نا, کڑھائی کرنا, قلین بنانا, روایتی کام جو کرتی تھی, آپ سے کام پکڑا, ان سے پکڑا, آگے دیا, کتنے لوگ بیچ میں ہوتے تھے, اب وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ خود کریں گی اور کتنا پروفٹ کمائیں گی. جی بالکل, اور پاکستان کے اندر بہت ساری این جی اوز جو ہیں وہ اس کام کے اندر مصروف تھیں اور پیسہ بھی بنا رہی تھیں, ان کے رزق کے اوپر لات مار دی ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے. ان کے پاس سورسز بہت ہیں لیکن یہ تو بیچاریوں کو چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں کرتے ہیں, یہ تو آپ جنرلائز کر رہے ہیں پورے پنجاب کی. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کا وہ والا انیشیٹو جو ہے جس کے تحت انہوں نے ٹیپٹا سے پروگرامات کروانے تھے, ہم منتظر ہیں کہ وہ اس کی فالو اپ میٹنگ لیں مریم نواز شریف صاحبہ کہیں بھی. اب ایک بات آپ, ابھی تو وہ بھی عمرہ کرنے گئی ہوئی ہیں, میں آپ کو بات کرنا یہ چاہ رہا تھا ان کے حوالے سے کہ اب ان کے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ ان کی کارکردگی کے اوپر کوئی تنقید نہیں کرتا, ان کے پرس کے اوپر تنقید ہوتی ہے, بالکل ان کے سکاف کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, چھوٹی حرکتیں ہیں, ان کے جوتوں کے اوپر تنقید ہو رہی ہے, یعنی ان کی جو پرفارمنس ہے اس پر بھی کوئی آ رہا, نہ کرپشن پہ کوئی آ رہا, نہ نہیں, مطلب کہ اگر کوئی کرپشن کا کیس ہے تو اس کو لے کے آیا جائے سامنے, اور اس پہ کوئی نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. اور سب کے جو ہیں ٹارگٹس وہ ان کی ذات ہوتی ہے یا ان کے جو اچھا. اب اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے, میں بڑا سوچا اس کے اوپر, 2-4 امین حفیظ جیسے عقل مند لوگوں سے میں نے پوچھا بھی, میں ویسے غرور نہیں کرتا, میں نے پوچھا بھی کہ یار دیکھیے آپ کارکردگی کے اوپر بات کریں, آپ کہیں جی ہم نے 350 ڈیم بنائے تھے, انہوں نے کیا بنایا, مطلب اس طرح کی بات کریں, آپ ان کی ذات کے اوپر ہٹ کیوں کریں, مطلب وہ یہ کہیں کہ ہم نے اتنے گھر بنا دیے تھے, ہم نے اتنے درخت اگا دیے تھے, ہم نے کے پی کے میں یہ کر دیا, جو بلین ٹری لگا دی, اس طرح کی بات کریں. اب ذات پہ کیوں آتے ہیں, تو وہ جو کلٹ فالوور ہوتا ہے نا, انہوں نے اپنے دیوتا کا کیا بیچا تھا کہ وہ چلتا ہوا کیسا لگتا ہے, وہ کتنا خوبصورت ہے, وہ ہینڈسم ہے, واک کیسے کرتا ہے, انہوں نے ایک ہینڈسم کا نا امیج اسٹیبلش کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. اب مریم نواز شریف صاحبہ جب آتی ہیں تو حالانکہ سادہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس بیوی نے, ہے نا, رضی دادا میرے کپڑوں کی وہ جو سارا ہینڈسم والا بیانیہ ہے نا وہ اڑ جاتا ہے, اصل میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ ہینڈسم والا سارا بیانیہ اڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نتیجے کے طور پہ جو ہے وہ پھر انہیں گالیاں نکالنا شروع کر دیتے. اچھا رضی دادا اب یہ بتاؤ, چھوڑی میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, جب عمرے کے لیے میڈم مریم نواز شریف گئی ہیں, وہ بایا پہنا ہوئے ہیں, دیکھیں جی کیا خوبصورت, کتنی پیاری, اور مطلب یہ کہنا کہ وہ مہنگا بایا ہے, پرس مہنگا, یار یہ کیا بات ہے. یہاں پہ میں کچھ نہیں کہوں گی, میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ شریک کو سڑو. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.